یہ نا یہ جو ہے نا یعنی بڑی اہم صورت ہے. اس میں آگے اور پیچھے دو صورتیں جو ہیں وہ یہ جو صورتوں کی ترتیب ہے نا یہ بھی بڑی اہم ہے. اس کو بھی آپ جو ہے نا ایسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ صورت یہاں پر آ گئی, یہ صورت یہاں. اس کا بھی اس کے اندر بھی بہت بڑی حکمت ہے. یہاں پر جو ہے پہلی صورت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ رکھی ہے جس کے اندر قرآن نازل ہونا شروع ہوا. پہلی آیات جو آئی ہیں وہ اس میں آئی ہیں سورہ الگ کے اندر, وہ اس سے پہلے. پھر اس کے بعد انا انزلنا نازل کرنے والی کہ کب نازل کی, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو آئی ہے سورہ وہ ہے اذا زلزلت. تو اب یہ جو صورتیں ہیں نا ان کے اندر پہلی تو صورت یہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ابتدا کی وحی کی. پھر دوسرے میں بتایا کہ یہ نازل ہم نے کب کیا ہے. پہلے میں صرف اس میں یہ نہیں بتایا تھا کہ کس وقت نازل کیا گیا, کس وقت سورہ یہ شروع ہوئی وحی, اس میں یہ نہیں بتایا گیا. دوسری سورہ میں یہ بتایا گیا کہ کس وقت نازل کی گئی, اس کا وقت بھی تعین کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اس کے بعد تیسری سورہ جو ہے یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہ جو وہاں پر موجود تھے اس وقت ان کی صورت حال بیان کی. دونوں گروہ جو تھے, دونوں گروہ کون سے تھے؟ ایک تو اہل کتاب تھے جس میں یہودی اور عیسائی دونوں شامل تھے, اور ایک تھے مشرکین. مشرکین یعنی وہاں پر جتنے بھی قرآن کے اندر یعنی استعمال کیا گیا ان کے لیے مشرکین استعمال کیا گیا, کیونکہ ان کے پاس جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا تھا ان کے پاس. مکہ کے مدینے کے لوگ یہ جو لوگ تھے نا, تو اس لیے وہ شرک کے اندر مبتلا تھے بالکل کھلے. اور سورہ یاسین جو شروع ہو رہی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں بھیجا ان لوگوں کے اندر جن کے پاس ہم نے پہلے ڈرانے والا نہیں بھیجا تھا. سورہ یاسین کے اندر شروع میں یہ کہا کہ ہم نے پہلے ڈرانے والا نہیں بھیجا تھا ان کے اندر, ان کے اندر میں ہم نے آپ کو بھیجا ہے. تو یہ بات تسلیم کی تھی کہ ان کے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا تو کوئی ڈرانے والا نہیں. تو یہ مشرکین تھے, بالکل شرک میں لگے ہوئے تھے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بھائی ہمارے آبا و اجداد جو ہے ان کا کیا بنے گا, تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جن کے پاس دین نہیں پہنچا تھا ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے, لازم بات ہے ان کو. تو یہاں پر جو ہے یہ سورہ جو ہے ان کے اندر دونوں گروہ کو جو ہے مخاطب کیا گیا اللہ تعالیٰ نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم نہیں, یکن تھے, الذین وہ لوگ, کفروا جنہوں نے کفر کیا, من میں سے, اہل الکتاب اہل کتاب میں سے, والمشرکین اور مشرکین میں سے. یہ مشرکین کو استعمال ہوا وہ مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے لیے ہوا, اور یہ اہل کتاب جو ہے وہ ان کے لیے استعمال ہوا عیسائیوں کے اور یہودیوں کے. منفقین یعنی باز آنے والے نہیں تھے, حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس بینت, کوئی بالکل واضح ثبوت ہو اس بات کا. تو یہاں پر جو ہے مشرکین جو ہے ان کا تو کہنا یہ تھا کہ یہ جادو ہے, ہم تو اسے مانتے ہی نہیں اور یہ خود ہی گڑھ کے لے آتا ہے. لیکن اہل کتاب جو تھے ان کے پاس تو بہت سارے ثبوت ایسے تھے کہ جس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جب اعلان آپ نے کیا تو اس وقت ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں تھا کہ وہ اس کو انکار کر سکتے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے. یہاں تک کہ ان کے علماء جو تھے, جیسے جب وہ یہ لے کے گئی تھی حضرت خدیجہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آنے کے بعد جب اپنے پھوپھیداد بھائی کے پاس لے کے گئی تھی, ورقہ بن نوفل کے پاس, تو وہ یہودیوں کے عیسائیوں کے جو ہے عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے وہ. تو انہوں نے جو معاملات سنے تھے اس وقت ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ اللہ کا آخری رسول ہے. تو تصدیق کرنے والے اللہ کے رسول کی سب سے پہلے دنیا کے اندر نوفل بن ورقہ تھے, جنہوں نے آپ کی رسالت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی تصدیق کر دی تھی کہ یہ اللہ کا رسول تھا. تو انہوں نے کیسے تصدیق کر دی تھی؟ وعلیکم السلام. اللہ کے رسول ہے. انہوں نے جو کتابوں کے اندر پڑھا تھا تو اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ جو آیا ہے فرشتہ, یہ جو بتا رہے ہیں معاملات, یہ بالکل وہی ہیں کہ جو میں نے کتابوں کے اندر پڑھے. بہت یعنی زبردست قسم کے عالم تھے وہ اپنے اس کے. تو یہاں پر جو ہے وہ دونوں کو یعنی خطاب کیا گیا,
ان کو بھی اور ان کو بھی. اور اہل کتاب جو ہے ان کے لیے کہا کہ یہ اہل کتاب جو ہے کسی بھی قیمت پر ماننے کے لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے. اور یعنی ہم قرآن جب اس کا پڑھیں گے سورہ بقرہ پڑھیں گے نا تو اس کے اندر جو ہے نا یہودی اور عیسائی جو ہے وہ دونوں وہ اپنے اپنے ممبروں کے پر بیٹھ کے عالم ان کے یہ کہتے تھے کہ ٹھہر جاؤ تھوڑے دن, ہمارے پاس آخری رسول آنے والا ہے, اور جب وہ رسول آئے گا آخری اللہ کا تو پھر ہم بڑے طاقتور ہوں گے, اور پھر جتنے بھی مشرکین ہیں وہ ہمارے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی وہ آئیں گے تو لازم بات ہے, یعنی واضح جو ہے وہ شواہد لے کے آئیں گے اور وہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یکن الذین کفروا, نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کسی قیمت پر بھی راضی ہونے والے اس بات کے لیے, اس بات کو ماننے والے حتیٰ تأتیہم البینہ, یہاں تک کہ ان کے پاس واضح ثبوت نہ آ جائے. تو واضح ثبوت اللہ نے کس طریقے سے بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں رسول من اللہ ہے, ایک رسول جو اللہ کی طرف سے ہو, یتلو جو پڑھتا ہو, صحفا مطہرہ یعنی بڑے معزز قسم کے جو وہ ہیں صحیفے وہ پڑھتا ہو, بڑے پاک ہو مہذب ہو. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی لکھے ہوئے جو ہے نا وہ احکامات ہو باقاعدہ واضح طور پر, اور وہ جب آئے گا رسول اور وہ لکھے ہوئے احکامات دے گا تو ہم جو ہے اس کی حمایت بھی کریں گے اور اس کے ساتھ بھی ہوں گے. فیہا کتب قیمہ, اور وہ صحیفے جو وہ پڑھے اس کے اندر بالکل واضح طور پر ہر چیز لکھی ہوئی ہو, ہر چیز جو ہے اس کی وضاحت کی ہوئی ہو. قرآن سے زیادہ کوئی کتاب دنیا کی ایسی نہیں ہے جس کے اندر وضاحت کی گئی ہو. یہاں تک کہ انسان جو اپنی یعنی سیکس کرتا ہے اس کے لیے بھی واضح طور پر جو ہے نا وہ ہدایت ہے. خبردار, یعنی جو راستہ اختیار کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا اسی راستے کو اختیار کرنا, دوسرا راستہ اختیار مت کرنا, یہ تک کھول کے لکھ دیا اس میں. تو ہر چیز جو ہے واضح طور پر قرآن کے اندر جس انداز میں قرآن میں بیان کی گئی ہے دنیا کی کسی کتاب کے اندر بھی اس طریقے سے انسان کے معاملات کو بیان نہیں کیا گیا. پھر جس وقت عورت کو ماہواری ہو, جس وقت وہ ایام سے ہو, اس وقت اس کے قریب جانے سے منع کیا. جب تک وہ پاک اور طاہر نہ ہو اس وقت تک اس کے پاس جانے کے لیے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واضح نہیں ہے؟ ہر چیز اس قدر واضح کی گئی ہے اس کے اندر. تو یہی کتاب تھی جس کے لیے وہ کہتے تھے کہ ایسا رسول آئے اور ایسی کتاب آئے. پھر کیا ہوا؟ وما تفرقوا, لیکن انہوں نے جو ہے اختلاف نہیں کیا الا الذین اوتوا الکتاب, جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی. قرآن کے اندر جو ہے نا وہ اہل کتاب جو ہے عیسائی اور یہودی جو ہے نا ان کو دو صورتوں میں یعنی آواز دی گئی ہے, دو صورتوں کے اندر خطاب کیا گیا. یا تو ان کو کہا ہے اہل کتاب, یا کہا ہے الذین اوتوا الکتاب, وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی, یا کہا ہے اہل کتاب. ان کو ڈائریکٹ مشرکین نہیں کہا اللہ نے کہیں قرآن کے اندر الف لام میم سے والناس تک, ان کو دونوں کو مشرکین نہیں کہا. حالانکہ یہ جو ہے ہاں یہودی اور اسرائیل جو ہے ان کو خطاب کرنے کے اندر کہیں پر بھی, جبکہ مکہ کے اور مدینہ کے لوگ جو تھے وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یا اس میں سے تھے, ان کو مشرکین کے نام سے پکارا, ان کو جو ہے اہل کتاب کے نام سے. تو یہ دو گروپ واضح طور کے اندر قرآن کے اندر جو ہے نا وہ ہے بالکل, اور یہاں پر اس صورت کے اندر تو بالکل واضح ہے. وما تفرقوا, مشرکین تھے وہ کتاب کو نہیں مانتے تھے, ڈینائی کرتے تھے. مشرکین جو تھے ہاں مشرکین یہ جو تھے نا, آپ نے یہ دیکھا کہ جتنے انبیاء اکرام جو آئے ہیں وہ جس قوم کے اوپر بھی آئے اس کے اندر سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور کچھ لوگ مخالفت کرتے رہے. اب صورت حال یہ رہی کہ جب پیغمبر چلا گیا اس کا وقت پورا ہو گیا اور اس کو اللہ نے واپس بلا لیا اپنے پاس, تو وہ جو مشرکین تھے جو نہ ماننے والے تھے وہ ان کے اوپر غالب آ گئے جو ماننے والے تھے. اور پھر اس کے بعد وہی صورت حال ہو گئی جیسے پہلے تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا پیغمبر بھیجا, پھر اس نے آ کے لوگوں کو تبلیغ کی اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ دین کے اوپر لے آیا. لیکن پھر وہی ہوا کہ وہ تھوڑے سے جب ان کا وصال ہو گیا وہ تو چلے گئے, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ غالب آ گئے لوگ. تو اسی طریقے سے یہاں پر تو اسماعیل علیہ السلام جب آئے تھے تو وہ تو اللہ کے رسول تھے, اللہ کے پیغمبر تھے. اس کے بعد جو ہے کوئی پیغمبر اس زمین کے اوپر آیا ہی نہیں, تو پھر وہ جو مرضی آئی کرتے رہے ان کا. لیکن آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جس وقت چھوڑ کے گئے تھے اپنی اولاد کو, تو انہوں نے کیا کہا تھا دعا میں اپنی جو قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے
کہ میں اپنی اولاد کو اس زمین کے اوپر چھوڑ جا رہا ہوں جو کہ بے زر ہے، جس کے اندر کوئی کسی قسم کی غلہ نہیں ہے، کوئی پیداوار نہیں ہے، بالکل بنجر زمین ہے، یہاں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے گھر کے قریب، تیرے گھر کے قریب۔ تو اس وقت تو خانہ کعبہ تھا ہی نہیں، لیکن خانہ کعبہ کا وجود موجود تھا، اس کی بنیادیں موجود تھیں، جس کے اوپر بعد میں انہوں نے تعمیر کی ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا گھر تعمیر کرو، تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کہاں تعمیر کروں، یہ تو بنجر ساری زمین پڑی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو، اپنے روح الامین کو، جبرائیل علیہ السلام کو، اور انہوں نے اپنا پر زمین پر مارا تو وہاں پر جو ہے بنیادیں نظر آئیں، اور اسی بنیادوں کو جو ہے انہوں نے بنایا۔ اب یہ کہاں بنا تھا، کس نے بنایا تھا پہلا جو ہے خانہ کعبہ، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا یا اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، کس نے بنایا تھا، اس سے پہلے جنوں کی تخلیق کی تھی اللہ تعالیٰ نے، جنوں نے بنایا تھا، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اور نہ اس کو اندر کی کوئی وضاحت تاریخ کرتی ہے نہ قرآن کرتا ہے، لیکن اس کی بنیادیں موجود تھیں۔ تو اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے نا، جب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے، جب تک وہ رہے تو لوگوں کو دین کے اوپر لاتے رہے، لیکن پھر جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر اس کے بعد تو ان کو کھلی چھٹی مل گئی، لیکن خانہ کعبہ کا نام پھر آخری وقت تک جو ہے نا وہ وہی تھا، یعنی بیت اللہ تھا، اس کا نام چینج نہیں کیا انہوں نے، خانہ کعبہ کا نام بیت اللہ ہی تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو محترم تھے ان کا نام عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ، اللہ کو تو مانتے تھے، وہ اس بات سے انکار نہیں ہے، لیکن شرک اس کے اندر جو تھا نا، وہ اتنے انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے کہ یہ بھی ہماری مدد کرتا ہے، یہ بھی ہماری مدد کرتا ہے، یہ بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جن کو اپنا مددگار بناتے ہیں نا، وہ کہتے کیا ہیں کہ ہم ان کو نہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہم ان کو پکارتے ہیں، یہ ہمارے رب نہیں ہے، لیکن یہ لوگ بڑے محترم ہیں اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ جبکہ اس کو آج جو ہے نا زمانے کے اندر آج جو ہے نا وہ مسلمانوں نے اپنا لیا ہے، بڑی تعداد جو ہے مسلمانوں کی وہ اس بات کی قائل ہے کہ یہ وہ بابا جو ہے نا یہ اللہ کے بہت قریب ہے، اور یہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارو تم، اور ہر پکارنے والی کی دعا میں سنتا ہوں۔ یہاں پر بیچ کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اچھا، وسیلہ جو ہے نا وہ ایک رکھا، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ دیکھو نا کہ اگر سیڑھی نہ ہو تو آدمی چھت پہ کیسے جائے گا، اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کو جو ہے اس کے پاس جانا پڑتا ہے اس سے، اور اس سے سفارش کروانی پڑتی ہے، کوئی بڑا آدمی ہو تو سفارش کرواؤ، پھر اس کے بعد جاؤ تو وہ اچھی طرح سے آپ کو اٹینڈ کرتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ بزرگ جو ہیں، ہم تو ان کو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ عزت دیتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بالکل نظام کو الگ رکھا ہے۔ اس نے تو واضح طور پر یہ کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ جس وقت بھی تم نے اللہ اکبر کہا نماز کے اندر تو اللہ تعالیٰ سامنے تشریف فرما اس وقت۔ تو یہاں پر جو ہے ان دونوں کا وما تفرقوا، ان دونوں نے اختلاف نہیں کیا، الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، الا مگر، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم، جب آ گئی ان کے پاس، بینہ، واضح ثبوت۔ اللہ کے رسول جو ہے ان کی صورت کو بھی پہچانتے تھے، شکل کو بھی پہچانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ کوئی آدمی ہے، 150 بچوں کو کھڑا کر دو اور اس کے اندر اس کا بچہ ہوگا تو وہ آرام سے پہچان لے گا اس کو، ایک ایک بچے کی شکل جا کے نہیں دیکھ رہا ہوگا، دور سے کہہ دے گا وہ میرا بچہ کھڑا ہو تیسری لائن کے اندر۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو پہچانتے ہیں، لیکن ماننے کی وجہ کیا نہیں تھی؟ بالکل وہی وجہ نہیں تھی جو آج ہے۔ جس طریقے سے ہم نے قرآن کے اندر پچھلی آیتوں کے اندر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو ہے وہ راہ ہدایت کی تلاش میں تھے اور ہم نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ اس سے پچھلی صورتوں کے اندر آپ نے پڑھا نا، والشمس وضحاہا، اس کے اندر پڑھا نا کہ آپ جو ہے وہ یعنی راہ ہدایت کی تلاش میں تھے اور ہم نے آپ کو ہدایت کہاں سے آئی؟ یہ تھی، یہ ہدایت۔ آج بھی آپ اگر آپ نے اپنے آپ کو کسی بھی فرقے سے منسلک کیا ہوا ہے تو کیسے آپ یہ ڈٹرمائن کریں گے کہ آپ صحیح ہیں؟ یہ کتاب ایک ایسی ہے کہ جو یہ ثابت کرتی ہے کہ، اور یہ کتاب کس کو ثابت کرتی ہے؟ کون سا گروہ صحیح ہے؟
وہ جو مسلمان ہے. اور مسلمان کون ہے یہاں پر؟ مسلمان تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اہل حدیث ہے کوئی. اور اس کی بہت بہترین مثال جو آپ کو سامنے آئے گی وہ پاکستان کی ہے. اگر پاکستان کے اندر 70-72 سال کے اندر ہر آدمی پاکستانی ہوتا نا تو آج پاکستان کی صورتحال بالکل مختلف ہوتی. دنیا کے اندر بہترین ملک ہوتا جت نعمتوں کے حساب سے جو ہے یہاں پر دیا. لیکن یہاں پر کوئی پاکستانی نہیں ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے. اسی طریقے سے کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل سنت ہے. تو پھر کہاں سے دین کہاں بچا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اور قرآن میں بالکل واضح طور پر لکھا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، خبردار تمہیں موت نہ آئے مگر اس صورت میں کہ تم مسلمان ہو. تو ہم تو مرتے ہیں تو اہل حدیث مرتے ہیں، ہم تو مرتے ہیں تو اہل سنت مرتے ہیں، ہم تو کوئی بھی مسلمان نہیں مر رہا. مسلمانی تو ختم ہو گئی، اور مسلمانی ختم ہونے کی وجہ سے ہی مسلمان ذلیل ہو رہا. وہ تمام چیزیں کہ جو یہودیوں کے اندر تھیں، یہودیوں نے بھی تو یہی کیا تھا نا کہ یہودی بھی فرقوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 72 فرقے تھے، میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے. انہوں نے بھی فرقہ بندی کر لی تھی، وہ بھی کوئی مسلمان نہیں رہا تھا. تو اللہ نے ان سے نبوت چھین لی جو ایک مدت سے ان کے ساتھ چلی آ رہی تھی، اور پھر اس کے بعد اب مسلمانوں کو دی تو مسلمانوں کا بھی یہ حال. قرآن کے اندر بے شمار آیات ایسی ہیں کہ جو ان کے لیے نازل ہوئی تھی آج مسلمانوں کو پرفٹ ہو گئی. نہیں اٹھایا تم نے انہوں نے تورات کو مگر اس طرح جیسے گدھے پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں. یہ مثال آپ نے سنی ہوگی بہت. گدھے پہ کتابیں لدی ہوئی یعنی اس کے پاس علم تو ہے لیکن اس کی زندگی کے اندر اس کے اعمال میں وہ علم نظر نہیں آ رہا. آج مسلمانوں کا کیا یہ حال نہیں ہے کہ قرآن پڑھتے تو اتنے زبردست طریقے سے ہیں کہ آپ وہ کیا زبردست طریقے سے قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن اس سے پوچھو کہ کیا پڑھا تو بولے پتہ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا پڑھا. یہ جو امامت کر رہے ہیں آپ کے ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ امام کیا پڑھ رہا ہے، جو یعنی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. تو وہی حال ہو گیا نا جو ان کا تھا. یہ نہیں اٹھایا مسلمانوں نے قرآن کو مگر اس طرح جیسے گدھے پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں. پڑھتے تو اس کو بڑے اچھے انداز میں، لیکن عملی طور پر ہماری زندگی کے اندر کچھ نظر نہیں. آپ بے ایمانی، چوری، گری، کون سی چیز ایسی ہے جو قرآن کے مطابق ہماری زندگی کے اندر موجود ہے؟ ہر چیز مختلف ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے واضح طور پر فرما دیا کہ وما تفرقوا، نہیں اختلاف کیا الذین، ان لوگوں نے اوتوا الکتابہ، جن کو کتاب دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، من بعد ما جاءتہم البینہ، اس کے بعد کہ جب ان کے پاس واضح نشانی آ گئی، قرآن بھی آ گیا اور اس کا رسول بھی آ گیا. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. وما امروا، ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، ان کو نہیں کہا گیا تھا. کہاں نہیں کہا گیا تھا؟ ان کی کتابوں میں بھی، تورات اور انجیل کے اندر بھی ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کے معبود کی عبادت کرنا. اس کے اندر بھی سختی سے منع کیا تھا شرک کے لیے. لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس کتابوں کے اندر بھی ان کو یہی حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت جو ہے بالکل خالص کر کے کرنا. دین حنیفہ جو کہتے ہیں ہم حضرت یعنی اسماعیل علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام کی دین کو دین حنیفہ کہتے ہیں. تو دین حنیفہ کیا مطلب؟ حنیف کے معنی ہے کہ تمام جتنے بھی معاملات ہیں تمام اطراف سے جو ہے نا اپنی توجہ کو اور اپنے یقین کو ہٹا کے صرف ایک طرف جو ہے نا وہ شامل کر دیں. جیسے یہاں پر جب ہوتا ہے تو کیا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ کیا اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور وہ مشرکین میں نہیں ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی بہترین دعا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جو ان کی کتابیں دی گئی تھیں پہلے، اس میں بھی ان کو یہی حکم دیا تھا کہ اللہ کے دین کی یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی پرستش کرنا، اللہ کے احکامات کو ماننا اور خالص کر کے اس کے اندر کسی دوسرے کو شامل مت کرنا. حنفاء یعنی ہر سمت سے بالکل ہٹ کے، ویقیموا الصلاۃ، اور یہ دو باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ویقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، ویؤتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. وذالک دین القیم، اور یہی جو ہے بالکل سچا دین ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ اگر یہ کہا جائے کہ صرف نماز پڑھ لی اور زکوٰۃ دے دی تو باقی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے حساب سے، تو کہ یہی سچا دین ہے، اس میں تو یہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے
تو آپ یہ کہو گے بھائی آپ نے تو یہ لکھا تھا نا کہ دین جو ہے دین حنیفہ ایک منزل یہ ایک سمت یہی ہے کہ اس میں آپ نماز ادا کرو اور اس کے بعد زکوٰۃ دو، باقی کام کرنے کے لیے تو کوئی حکم نہیں ہے۔ یقیم الصلاۃ، جب آپ نماز قائم کرو گے تو نماز جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر پیدا کرے گی، وہ آخرت کا یقین آپ کے دل میں پیدا کرے گی۔ نماز نہیں پڑھنے والا اور نماز پڑھنے والا دونوں کے اندر فرق ہوگا، لیکن نماز پڑھنے والا کون؟ جو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کا دین سے اور دنیا سے جو ہے نا وہ بالکل تعلقات الگ الگ ہے، وہ دین کے معاملات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر بہت سارے جو ہیں وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز کے بڑے پابند ہیں لیکن وہ لوگوں کو قرضے دیتے ہیں سود کے اوپر، وہ بینک کے اندر جو ہے نا وہ اماؤنٹ رکھاتے ہیں اپنا اور اس کے اوپر جو ہے سود لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے نا نماز بھی بڑی پابندی سے پڑھتا ہے، وہ بجالے وہ ایک نماز بھی چھوڑ دے، لیکن وہ نماز وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھا۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ان کو خوف بہت ہوتا ہے، وہ آدمی سے بڑی محبت سے بات کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، بےایمانی نہیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ تمام معاملات جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز پڑھے گا تو وہ آدھے سے زیادہ برائیوں سے جو ہے نا بچ جائے گا۔ اور آج کا دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ پیسے کی محبت۔ پیسے کی محبت نے جو ہے نا مسلمان کو مسلمان نہیں چھوڑا۔ نہ باپ کی عزت ہے، نہ بہن کی عزت ہے، نہ بیوی کی عزت ہے، نہ ماں کی عزت ہے، کسی کی نہیں ہے، کسی کا رتبہ نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی حیثیت نہیں ہے، صرف مال کی حیثیت ہے۔ جب وہ آدمی زکوٰۃ عطا کرتا ہے نا تو بہت بڑی رقم اس کی جو ہے نا وہ جب جاتی ہے تو پھر عام آدمی جو ہے نا وہ دینے کے لیے تیار اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ یار میرے پاس تو لاکھوں روپے ہیں، میں زکوٰۃ دوں اتنی ساری پیسے تو میرے کم ہو جائیں گے۔ تو جب وہ ایمانداری سے زکوٰۃ دے گا نا تو پیسے کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ نماز پڑھنے سے معاشرتی جو ہے برائیاں اس کی اللہ کا خوف بیٹھے گا اور معاشرتی برائیاں نکل جائیں گی۔ زکوٰۃ دینے سے جو ہے پیسے کی محبت نکل جائے گی، اور جب یہ دونوں چیزیں نکل گئیں تو پھر پیور مسلمان بنے گا۔ تو اس لیے دونوں چیزوں کے اوپر زور دیا گیا ہر جگہ پر، صلاۃ اور یعنی وہ ذالک دین القیم، اور یہی جو ہے وہ سچا دین ہے۔ جب تیرے دل سے محبت نکل جائے گی پیسے کی اور معاشرت جو ہے اس کی فکر ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد تیرا دین سچا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، من میں سے اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین دونوں گروپوں میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بالکل علل اعلان کہہ دیا کہ یہ لوگ جو ہیں جو باز نہیں آ رہے، یہاں پر اوپر لکھا تھا نا منفقین، یہ باز نہیں آنے والے، تو یہاں تو اب بھی یعنی جب ان کے پاس واضح طور پر رسول بھی آ گیا اور ہدایت بھی آ گئی، قرآن بھی آ گیا جس کو وہ انکار نہیں کر سکتے، اور بالکل واضح طور پر جو ہے عرب کے جو لوگ تھے مشرکین کے اندر سے، وہ جو بڑے علم والے تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا جب یہ جو سورہ لگائی تھی نا، انہوں نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، جب یہ نازل ہوئی تھی تو جو کہ وہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے ٹانگ دی تھی، تو وہاں پر جو مفکرین تھے انہوں نے بالکل علل اعلان کہا تھا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ واضح طور پر جو ہے وہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کی سوچ نہیں ہے یہ جو اس میں لکھی ہوئی ہے۔ کتنا وسیع قسم کا علم تھا کہ جس کو انہوں نے تسلیم بھی کر لیا کہ یہ اللہ کا علم ہے، انسان کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ وہیں پر رہیں گے، وہ کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب آگے جو بڑی زبردست قسم کی بات ہے، اولئک ھم شر البریہ، یہ لوگ جو ہیں جن کے لیے ہم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ ہماری تخلیق کے اندر سے بدترین لوگ ہیں۔ ہماری بدترین تخلیق جو ہے نا، یعنی تمام تخلیق جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، تمام جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں بدترین مخلوق ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس صراط مستقیم، ایک صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم کے اوپر چلنے والا جو ہے نا وہ معزز ہو جاتا ہے فرشتوں سے بھی۔
ابھی آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ لوگ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، یہ دونوں چیزیں شرط ہیں بالکل، صرف ایمان لانے کے اوپر جیسے یہ کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، قرآن کے اندر الف لام میم سے والناس تک کہیں پر بھی یہ نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ شرط ہے۔ عامل الصالحات اس کے اندر معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر اور عبادت کے طور پر کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے، اور جیسے احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی گزاری جائے تو پھر اس کے بعد جنت کا حقدار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر لکھا ہے کہ یہ سمجھتا ہے ایسی جنت مل جائے گی، اور اتنی آسان ہے جنت۔ یہاں پر آپ ایک گھر بنانے کے لیے ساری زندگی کا سرمایہ لگا دو پھر بھی یہ کم ہے۔ آپ نے فلیٹ خریدا ہوگا یہاں پر تو زندگی کا سارا سرمایہ لگایا ہوگا جتنا، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر کے اندر جو ان کے پاس سونا زیور ہوتا ہے وہ بھی بیچ دیتے ہیں پھر بھی گھر پورا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ایک چھوٹا سا فلیٹ بنانے کے لیے ساری زندگی کا اثاثہ لگا دیا، وہاں پر جنت کے اندر ایک باغ لینے کے لیے تم کیا کہتے ہو کہ کچھ نہیں کرنا پڑے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کچھ کیے تمہیں جو ہے وہاں پر جنت کے اندر باغ مل جائے، جنت کے اندر عروج مل جائے، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیگر، اور وہ گھر ایسا کہ جس کے اندر نہ تو آپ کو ریپیئر کی ضرورت پڑے، نہ کوئی محنت کرنے کی ضرورت پڑے، اور کسی بھی چیز کی جو تمہاری خواہش ہوگی وہ چیز تمہیں حاضر کر دی جائے گی۔ یہاں تو ایسا نہیں ہے، یہاں تو کبھی پانی نہیں ہے، تو کبھی بجلی نہیں ہے، تو کبھی گیس نہیں ہے۔ ساری زندگی کا سرمایہ لگانے کے بعد بھی ایسا گھر ملا ہے کہ جس کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، اور وہاں پر ایک ایسا گھر جس کے اندر ہر چیز تمہاری خواہش کے مطابق ہو، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی کلمہ پڑھنے کے بعد تم جو ہے وہ جنت کے حقدار بن جاؤ۔ اگر اسی طریقے سے کلمہ پڑھنے کی بات ہوتی تو عرب کے اندر کوئی بھی مشرک انکار نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے میں زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا، کلمہ پڑھ لیتا ہوں جنت میں چلا جاؤں۔ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے جنت میں چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان لوگوں کے لیے کہا کہ جو یہ مان نہیں رہے ہیں، مشرکین اور اہل کتاب جو ہے نا، وہ ہماری تخلیق کے اندر سے بدترین ہے، وہ جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور کو تو ہم نے شعور نہیں دیا، ان کو ہم نے شعور دیا، اس کے باوجود بھی یہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو یہ جانور سے بدتر ہے۔ اور پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ ہماری تخلیق کے اندر سب سے بہترین ہے۔ جب اعلان کر دیا تو تخلیق کے اندر تو فرشتے بھی ہیں، تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہمیں فرشتوں سے زیادہ عزیز ہیں اور فرشتوں سے زیادہ معزز ہیں ہمارے لیے۔ خیر البریہ، تمام مخلوق جتنی بھی ہماری ہے اس کے اندر سب سے بہترین ہے۔ جزاؤہم، بدلہ ہے ان کے لیے، ربہم، ان کے رب کی طرف سے، جنتیں عدن، ہمیشہ رہنے والی، اس کے اندر نہ کسی چیز کی کمی ہوگی، نہ کوئی ریپیئر کی ضرورت ہوگی، نہ کوئی رنگ روغن کی ضرورت ہوگی۔ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جیسے ان کے لیے اعلان کر دیا تھا کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ایسے ہی ان کے لیے اعلان کر دیا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، جنتوں کے اندر۔ اور یہ جو کہیں پر بھی آپ نے پڑھا ہوگا نا، جنات تجری تحتها الانہار، اس کے اندر جو ہے نہریں بہ رہی ہوں، تو نہریں تو اس قدر ہیں اس کے اندر کہ جو سورہ رحمان کے اندر ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہریں بہ رہی ہوں گی، اور پھر اس کے بعد مشروبات کی، شراب جو ہے، ہم تو شراب لیتے ہیں وہ نشے والی چیز کے لیے، لیکن قرآن جو شراب جو یعنی بیان کرتا ہے تو وہ شراب نشے والی چیز نہیں ہے، وہ سرور والی چیز ہے جس سے آدمی کو تسکین ملے گی۔ کیونکہ قرآن کے اندر جو ہے نا ان کے لیے بھی فرمایا جو جہنم کے اندر ہے کہ ان کو شراب محسوس نہیں، یعنی شراب میسر نہیں ہوگی۔ شراب سے مراد ٹھنڈا اور اطمینان بخشنے والا مشروب، جس سے آدمی کو تسکین ہوگی اور اس کو ایک سرور قسم کا، جیسے مثال کے طور پر آپ بہت زیادہ گرمی کے اندر کہیں سے باہر سے آؤ یا روزہ کھولو، سب سے بڑی بہترین صورت یہ ہے کہ گرمی کے اندر جب آپ روزہ کھولو گے اور شربت کا گلاس پیو گے تو اس سے کتنا سکون ملے گا آپ کو اور کتنا مزہ آئے گا، اس کا آپ یعنی الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے اس کو۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر جو نہریں بہ رہی ہیں، جو مشروب ہے، وہ اس کو پینے کے بعد آدمی کو اتنا تسکین ہوگی، اتنا مزہ آئے گا کہ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آخری کے اندر یہ دو الفاظ جو کہے گئے ہیں زمین اور آسمان سے زیادہ وزنی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. ذالک لمن خشی ربہ، ذالک یہ لمن ان لوگوں کے لیے ہے، خشی ربہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف. تو سورہ رحمان کے اندر کیا فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس کے لیے دو باغ ہیں زبردست قسم کے، اور اس میں جو نعمتیں لکھی ہیں آپ کو پڑھ کے بتائیں گے. یہاں پر جو ہے نا کامیاب وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اس میں الف لام میم سے والناس تک جو ہے نا وہ بے شمار جو ہے نا یہ واتقوا اللہ استعمال ہوا ہے، اللہ سے ڈرو. اور ایک ایک آیت کے اندر دو دو مرتبہ، یعنی آیت شروع ہو رہی ہے تو بھی واتقوا اللہ سے اور ختم ہو رہی ہے تو بھی واتقوا اللہ سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، پھر دو دفعہ ڈرا رہا. آپ یہ دیکھو دنیا کے اندر کوئی آدمی جو ہے نا ڈراتا ہے کسی کو تو کس سے ڈراتا ہے؟ یا تو ظالم سے ڈرائے گا، یا کوئی خوب بہت ہی یعنی بدصورت چیز ہوگی اس سے ڈرائے گا، یا کوئی چیز ایسی کہ جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہوگی اس سے ڈرائے گا، یا کوئی چیز ایسی کہ جس کو استعمال کرنے سے اس کو تکلیف ہو جائے گی یا اس کو نقصان ہوگا اس سے ڈرائے گا. جیسے مثال کے طور پر کہیں گے کہ بھئی یہ مین پوری مت کا، اس سے نقصان ہوگا، اس سے ڈرا رہا ہے نا. پھر اس کے بعد تو جو ہے شراب مت پی، اس سے نقصان ہوگا تیرے اعضاء جو ہے نا. دین اور دنیا کے معاملات تو الگ ہے، لیکن اس سے یہ ڈراتے ہیں نا کہ بھائی تیرے اعضاء جو ہے خراب ہو جائیں گے، گردے خراب ہو جائیں گے، دل خراب ہو جائے گا. سگریٹ مت پی، اس سے جو ہے نا وہ ایسا. کوئی آدمی کبھی کسی کو آپ نے دیکھا کہ کوئی پھول سے بھی کسی کو ڈرا گیا ایسے کر کے؟ پھول سے تو نہیں ڈرا سکتا. بہترین قسم کا کوئی جو مشروب ہو کوئی اس سے ڈراتے ہوئے آپ کو نہیں ملا ہوا. ڈراتے تو ہمیشہ اس سے جو بہت ہی خوفناک چیز ہو جس سے نقصان پہنچنے. تو کیا اللہ تعالیٰ بہت خوفناک ہے؟ اللہ سے زیادہ تو خوبصورت کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ تو مہربان کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ تو یعنی رحم کرنے والا کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں. پھر کیوں ڈراتے ہیں اللہ سے؟ اللہ سے اس لیے نہیں ڈرا رہے کہ وہ خطرناک ہے یا وہ خوفناک ہے یا نقصان پہنچانے والا. اللہ سے اس لیے ڈرا رہا ہے کہ وہ منصف ہے، اور جب وہ انصاف کرنے پہ آئے گا تو پھر جو ہے نا تیرے گناہوں کو جو ہے نا وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. ہاں آج تجھے اجازت ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی نافرمانی ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرما دیا ہو کہ اگر اس نے معافی مانگ لی تو ہم اسے معاف کر دیں گے. لیکن اگر اس نے معافی نہیں مانگی اور وہ اپنے معاملات پر ڈٹا رہا تو پھر آخرت کے اندر اس کے لیے معافی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہی جو ہے نا وہ سورہ اس میں جو ہے الف لام میم سجدہ کے اندر آخری کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ یعنی فیصلے کا دن کب آئے گا. تو آپ فرما دیجئے کہ فیصلے کے دن کسی کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب وہ یہ دیکھے گا کہ جہنم سامنے، جنت سامنے اور عذاب کے فرشتے کھڑے ہوئے اور رحمت کے فرشتے کھڑے ہوئے، تو اس وقت اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کو ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا. ایمان لانے کا فائدہ آج ہوگا. تو یہاں پر جو آخری جملہ لکھا ہے لمن خشی ربہ، کہ یہ نعمتیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں نا یہ تو حاصل وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں خوف ہو. کیونکہ جب معاملات ہوں گے تو پھر اس کو اللہ کا خوف ہوگا کہ نہیں یار خبردار، میں جو ہے اگر یہ معاملہ کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، میں اگر رشوت لوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، میں اگر بے ایمانی کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اگر اللہ کا خوف دل کے اندر ہو تو کیا معاشرہ یہ صورت حال ہوگی کہ جو آج ہے؟ تو اس کا مقصد یہ کہ ہمارے دلوں میں سے اللہ کا خوف بالکل نکل گیا. کیونکہ اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جا کے تجارت کے اندر بے ایمانی کر رہے ہیں تو کیا اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہے؟ نہیں. ہم لوگوں کے ساتھ جو معاملات کر رہے ہیں اس میں بے ایمانی کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. جب ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف آئے گا تو جیسے اس نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز پڑھو. جب نماز پڑھو گے تم اللہ کی رضا کے لیے تو معاشرتی معاملات سارے کے سارے تمہارے صحیح ہو جائیں گے. اور جب تم زکوٰۃ دو گے تو تمہارے دل میں جو محبت ہوگی نا مال کی وہ نکل جائے گی. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو صحیح طرح سے سمجھ لیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح مسلمان جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا مسلمان ہمیں بنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ 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 رب العالمین، رب السماوات و رب الارض رب العالمین، ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. للہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، ولہ العظمۃ فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. هو الملك رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، وله النور فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم.
اللهم انس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين 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 سبحان ربك رب العزة